بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں انسان تو ہے ہی، حضور کی غلامی میں جن بھی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اگر انسانوں کے لیے حضور کی اتباع لازم ہے تو جنوں کے لیے بھی حضور کی اتباع لازم ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنوں کی جماعت آئی۔ جب جماعت آئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جماعت تو چلے گئی لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ جب جنوں کی جماعت حضور کے پاس تشریف لائی تو اس وقت حضور نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور حسد اور کینہ نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے اور حضور کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے پاس حضور کی مسواک ہوتی تھی، پانی کے برتن ہوتے تھے، یعنی پانی کا بندوبست کرتے تھے، اور حضور کا سرہانہ مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتا تھا۔ وہ کیسی شخصیت ہیں کہ جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ ایک بستی میں پہنچے تو حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان میں حضور نے ایک دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ اے عبداللہ یہاں سے نہ نکلنا۔ پھر حضور ایک سامنے بستی میں چلے گئے اور وہاں ایک جماعت تھی۔ حضور ان کے ساتھ گفتگو کر کے واپس آ گئے اور کہا اے عبداللہ بن مسعود آپ ابھی تک یہیں ہو، کھڑے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تمہاری فرما برداری سعادت دارین ہے، میں کیوں نہ حضور کی فرما برداری کرتا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ جن کے پاس گئے تھے یہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنوں کی جماعت ہے، یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر ابھی حضور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، دو شخص آئے تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور ہمیں نماز پڑھا دیں، اور حضور نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس پانی ہے؟ کہا کہ حضور نبیذ تمر ہے، یعنی وہ پانی کے اندر کھجوروں کو بھگویا جاتا ہے، وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے ہلکا سا، بعض دفعہ یعنی زیادہ اگر اس کو پانی میں رکھا جائے، کھجوروں کو زیادہ دیر گزر جائے تو زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے پانی۔ تو حضور نے اس کے ساتھ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ان کو نماز پڑھائی، یعنی جنوں کی جماعت کروائی، جن بھی خوش ہو گئے، ان کی جماعت بھی چلے گئی۔ پھر واپس آ کر حضور نے کہا یہ فلاں بستی کے جن ہیں، یہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، اور ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے میری بات مان لی۔ حضور کی بات جن مان لیتے ہیں، انسان کیوں نہ مانیں گے؟ جس کے اندر عقل اور سمجھ اور سوجھ بوجھ ہے وہ حضور کی بات پہ جان نشاور کر دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جنہوں نے ہم سے سوال کیا تھا کہ ہم کیا کھائیں، ہمارا توشہ کیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارا چارہ گوبر ہے اور تمہارا توشہ، تمہارا سامان ہڈیاں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہڈیوں اور گوبر کے ساتھ استنجے کو منع کر دیا۔ اب ان کے ساتھ کیونکہ یہ جنوں کا کھانا ہے، ان کا توشہ ہے، ہمارے لیے اس واقعہ سے یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، کہ حضور نے انسانوں کو کلمہ پڑھایا، انسانوں کو ہدایت دی تو جنوں کو بھی دی، جنوں کو بھی اپنی رحمت کی، جن بھی حضور کے غلام ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں، حضور پر درود بھیجیں، تاکہ اس عظمت بیان کرنے کی وجہ سے اور حضور پر رحمت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں بلند مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔